بیوی اپنے شوہر کا انتخاب کرے، بحیثیت شوہر کسی مرد کا انتخاب کرے، تو انداز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے مردوں کو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس پوری آیت پر گفتگو تو نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہارے دل کو بھائے، ان عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو بھائے وہی میری شریک حیات ہو، اور ہر عورت کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو میرے دل کو بھائے وہی میری زندگی کا ساتھی ہو۔ لیکن قرآن نے تو اتنا کہا کہ جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن اب ہم نے اپنی پسند اتنی اونچی کر لی ہے کہ پہلی بات تو جلدی سے ہمیں کوئی بھاتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کم و بیش یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اور ہماری پسند اب پختہ عقل والے انسان کی بجائے، ہوشیار اور عقل مند انسان کی بجائے، ہماری پسند اب بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کو کسی دکان پر لے کر کے جائیں اور پوچھے کہ بیٹا تم کون سی چیز دو گے، تو جو چیز اس کو زیادہ چمکتی نظر آتی ہے وہ اس پہ انگلی رکھتا ہے، اور ابھی اس پہ انگلی رکھی تھی، پھر کوئی اور چیز چمکتی نظر آ گئی تو پھر اس پہ انگلی رکھ دیا، پھر اس کے بعد پھر اور کوئی چیز چمکتی نظر آ گئی، اس پہ انگلی رکھ دیا۔ یعنی وہ کسی چیز پر کے معاملے میں نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ بچہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کر رہا ہے، صرف اس چیز کی چمک کو دیکھ کر۔ لیکن وہ اس چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر یا اس کی گہرائی میں وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ خواتین جو بچیاں ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی، اور جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ میری بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی چیز لے لیں آپ، اگر وہ چمکدار ہے، اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر نہیں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ چند دن تک استعمال بھی نہ کر پائیں گے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کی چمک جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچوں کی پسند ہوتی ہے کہ جو چمک کی بنیاد پر کسی چیز کا سلیکشن کرتے ہیں، لیکن جو بچے نہیں ہوتے بلکہ پختہ خیال لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی فکر کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جو خام خیال نہیں ہوتے، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ وہ چیز کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں چپل خرید رہا ہوں تو وہ چپل کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ چپل کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کی ٹکلی اور زرق برق کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ کپڑے کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کے چھوکرے اور چھوکریاں جو ہے وہ تو چیزیں بھی خریدتی ہیں تو چمک دمک کی بنیاد پر، اور انتخاب بھی زندگی کے ساتھی کا کرتے ہیں تو چمک دمک اور رہن سہن کی بنیاد پر۔ اس لیے بیچارے چیزوں کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زندگی کے ساتھی کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہمارے باپ دادا تھے، دادا دادیاں تھی، وہ لوگ کوئی چیز خرید کے لاتے تھے تو بہت دن تک کے اس کو استعمال کر سکتے تھے، یہ ان کی پختہ خیالی کی دلیل تھی۔
آپ لوگ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، پرانی چیز بہتر ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ پرانے لوگوں کے تجربات ہوتے تھے اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیر تک اور دور تک استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے کپڑوں کا حال تو یہ ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں بیتتے اور کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سلیکشن کا انداز ہے، ہمارا جو چننے کا انداز ہے، ہمارا جو انتخاب کا انداز ہے، وہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم اپنی چیز کو کہاں تک وہ مقصد پورا کرے گی اس پر نظر کرنے کی بجائے ہم شو پر اور چمک دمک پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کا مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے۔ اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے، ان کے خاندان کے اندر مرض ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہالت ہے اور یہ دقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو ہی وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد کو ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں، وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہیں یا نہیں، اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور آج پوری توجہ 2 چیزوں پہ دی جاتی ہے، ایک تو مال اور ایک تو خوبصورتی۔ بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے گی؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہ جائے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا۔